بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، حج کا موسم ہے۔ لاکھوں پوری دنیا سے بسنے والے لاکھوں مسلمان مکہ المکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا، ہماری وصال اردو کی ٹیم نے یہ ضروری سمجھا کہ حج کے سفر کے جانے سے پہلے آپ کو وہ ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد ہونے چاہیے یا آپ نے سنے ہوئے ہونے چاہیے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور پوری دنیا اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کے جو موتی اس وقت اس مجمع میں پروئے گئے وہ اب تک ہم ضرور پہنچائیں۔ تو آج ہم آپ کو پیش کرتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا کرے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ بندگان خدا، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تمہیں اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگو حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ سے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگو تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو۔ لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی شار اور بے شک علم و خیر والا ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی سیاہ پر کوئی فضیلت و امتیاز نہیں مگر ہاں تقوی کے سبب۔ بندگان خدا، تمہیں تقوی شاعر اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں۔ اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے، اب تمام آثار جاہلیت کالعدم اور ساقط ہو گئے ہیں۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال اور آثار جاہلیت، خاندانی اور موروثی میرے قدموں تلے تا قیامت کالعدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام بحث، فخر و غرور، عہدے ختم کیے جاتے ہیں، اور صرف صدا نہ کعبہ کی نگرانی اور نگہبانی اور سقیا حاجیوں کو پانی پلانے، یعنی سقیا زمزم جو پلاتے ہیں، سقیا حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے، یعنی جس کے پاس کعبہ کی چابی ہے اور جو لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہاں پہ زمزم پلاتے تھے، وہ عہدے صرف باقی رہیں گے۔ قتل امد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل امد کے مشابہ وہ قتل ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دید 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے جو زیادہ طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا، اور ہر قسم کا سود آج ممنوع قرار پاتا ہے۔ البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان ہے۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی گنجائش نہیں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب باطل ہیں۔ اور جہاں تک عباس بن مطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے بدلے انتقام اب کالعدم قرار پاتے ہیں، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں، یعنی جسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتا ہوں، ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیث میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ بے شک
کوئی مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور ازداد یا کفر کا باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی نفسیانی غرض سے اس سے حلال ٹھہراتے ہیں اور پھر دوسرے سال جب کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں، اور اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے مہینوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اور اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کا دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے۔ ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب جو شہر مدر کہلاتا ہے، اور جمادی ثانی اور شعبان کے بیچ آتا ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔ کہو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے۔ تو مجلس میں ایک آواز آئی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہوئے ہو؟ کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا مال و ملکیت، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز اور محترم ہے، جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، مگر اس شرط کے ساتھ، خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم و زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو۔ بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام اور محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام اور محترم ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، یعنی یوم عرفہ کی حرمت۔ اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرے، اور اس کی عزت و آبرو پر اس پر حرام ہے اس کی چادر عزت پھاڑ دے۔ اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تمانچہ لگائے، اور تکلیف دہ بھی حرام ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دمکایا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ سو اس کے جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت کون ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو در اصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض کی واپسی ادائیگی کا متقاضی ہے۔ ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن ضمانت تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کے بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات احکامات کے تحت ان کے ستر تمہارے لیے حلال ہیں۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق مالکیت نہیں رکھتے۔ لوگو، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمے ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتیں جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں پر بھی تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ جہاں تک تمہارے حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہارے بستر کو کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا اور تنہا چھوڑ دو۔ ان پر سختی کرو، مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو، اگر مارنا ہی چاہو۔
دیکھو کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلا یہ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہاں مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا، کپڑا، خوراک، لباس، نان نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ اور عورتوں پر بھی یہ واجب ہے کہ عورتیں معرفت میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ جان لو لڑکا اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا بچہ شوہر کی اولاد متصور ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہوئی اس کی سزا سنگساری ہے۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کیا یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی آقا سے نسبت قائم کی تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو۔ جو تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر کوئی ایسی خطا کرے جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک عذاب سزا مت دو۔ اور ان کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اور جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں پس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم خود کھاتے اور پہنتے ہو۔ لوگوں، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ کسی کی ناحق جان لو، اور نہ قتل کرو، نہ بدکاری اور زنا کرو، اور نہ ہی چوری کرو۔ لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کا ذکر فرمایا، اور پھر ذکر کافی طول پکڑ گیا۔ پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، بس میں بھی بلا شبہ تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ بے شک میری سب سے افضل دعا بلکہ تمام انبیاء ماہ قبل کی یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد بید الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اپنے احکام کی اطاعت کرو، اور اس طرح ان امور کی انجام دہی کے طور پر بطور اجر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ خبردار، دین میں غلو، مبالغہ امیزی، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ دیکھو شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چونکہ وہ بھی اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کی پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے، پس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچتے رہنا۔ لوگو، اللہ نے میراث ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے تمام مال میں وصیت کرنا ناجائز ہے۔ چنانچہ کسی کو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ بقول راوی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا اور فرمایا، صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد مجھے پھر نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کے جھوٹ کو زہر کر دے گا۔ علم، تعلیم، معلومات میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے، ختم ہو جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ دیکھو 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاص صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی میں، اور عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان
مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے میں رہتی ہیں، اس پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگوں میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر مضبوطی سے تھامے رہو تو وہ ہے اللہ کی کتاب، اور میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے، اگر ان کو تھامے پکڑے رہے تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ صاف و روشن اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لوگو سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ جان لو ہر نبی کی دعوت گزر چکی ہے سوائے میری دعوت کے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، تو میرے اصحاب امتی۔ اللہ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ بس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت آخرت کو ہی پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمی عطا کرے گا اور اسے آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی توانگری عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا ہی کو محبوب اور مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا، اور دنیا تو اسے اتنا ہی حصہ ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ دیکھو، تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ لیا اور مجھے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا، اور مجھ سے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو سچ سچ بتانا۔ پس جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ دیکھو، جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک میری سب باتیں ضرور پہنچا دے گا۔ شاید کہ بعض ایسے جن تک یہ باتیں پہنچیں گی یہاں موجود سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں گے۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب، ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والوں یعنی بعد میں آنے والوں لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طریقے سے پہنچا دیا یا نہیں؟ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے حق کی تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بیک آواز اقرار و اعتراف کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا تیرا بندہ کیسے صاف اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، گواہ رہنا یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ، گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم لوگوں سے آخرت قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق رسالت ادا کر دیا، امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا جی خطبہ حجۃ الوداع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ ادا فرمایا۔ السلام علیکم۔